بناتا ہے یہ انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین کے نام، نعمت افطار قرآن کی روشنی اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. آج 20 رمضان المبارک ہے اور دوسرے عشرے کا بھی آج اختتام ہو رہا ہے اور کل سے تیسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے. کتنی تیزی سے وقت گزرا ہے اور بالکل ابھی کل کی بات لگ رہی ہے کہ ہم نے عشرہ رحمت کے پہلے روزے سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے اور زیادہ سے زیادہ ان سے مستفید ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے نعمت افطار کا آغاز حمد کے اشعار سے کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ذات اس کی گماں سے باہر ہے، ذات اس کی گماں سے باہر ہے، ذکر اس کا بیاں سے باہر ہے. ذات اس کی گماں سے باہر ہے، ذکر اس کا بیاں سے باہر ہے. کون جو اس کی دسترس میں نہیں، کون جو اس کی دسترس میں نہیں، کون اس کی کماں سے باہر ہے، کون اس کی کماں سے باہر ہے. ہر نفس ہے اسی کی جلوہ گری، ہر نفس ہے اسی کی جلوہ گری، پھر بھی وہم و گماں سے باہر ہے. ہر نفس ہے اسی کی جلوہ گری، پھر بھی وہم و گماں سے باہر ہے. یہ نہ سمجھو کہ وہ سمیع و بصیر، یہ نہ سمجھو کہ وہ سمیع و بصیر، آہ آزردگاں سے باہر ہے. یہ نہ سمجھو کہ وہ سمیع و بصیر، آہ آزردگاں سے باہر ہے. اور وہاں تلک بھی کبھی رسائی دے، وہاں تلک بھی کبھی رسائی دے، نور جو کہکشاں سے باہر ہے. وہاں تلک بھی کبھی رسائی دے، نور جو کہکشاں سے باہر ہے. جو مسلسل ہے حال پر سرور، وہ کرم اب بیاں سے باہر ہے. ذات اس کی گماں سے باہر ہے، ذکر اس کا بیاں سے باہر ہے. آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں اور مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں. قرآن اور تصور دین آج کا ہمارا موضوع ہے. دین اور مذہب کا باہمی ربط کیا ہے؟ کیا دونوں ہم معنی ہے یا ان دونوں کے الفاظ میں، ان کے معنی میں اور ان کی توجیہات میں مختلف فرق پائے جاتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اس کی تشریحات قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آج ہمارا موضوع ہوگا. اپنے مہمانوں سے اس پہ رہنمائی لیں گے. جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب تشریف فرما ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خطیب جامع مسجد داتا دربار، اور آپ مستقل حصہ ہیں ہمارے اس پینل کا، نعمت افطار کا. جناب قاری محمد یونس قادری صاحب بھی مستقل ہماری نعمت افطار کے اس پینل کا حصہ ہے اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب تشریف فرمائے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آج ان سے انشاءاللہ روز کی طرح ہم رہنمائی لیں گے. اور آج برے والا سے ملک کے ممتاز محترم عارف والا سے ثنا خاں جناب الحاج حبیب اللہ بھٹی صاحب تشریف فرما ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش ہے بسم اللہ کلام عطا فرمائیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ
مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اور یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ جناب بہت خوبصورت اشعار اور بڑی محبت سے آپ نے عطا فرمائے۔ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لفظ دین کا مفہوم اور اس کے معنی، اس کے مطالب اور قرآن کی روشنی میں کس طرح سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سرور بھائی۔ اللہ رب العزت نے ابتدائے آفرینش سے ہی انسانوں کی ہدایت، رہنمائی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو اسلوب اور جو طریقہ انبیاء کے ذریعے سے انسانیت کو عطا کیا ہے، اس اسلوب، طریقے، راستے، منہج کا نام اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اظہار قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو اس آیت میں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو پسندیدہ اور اس کے ہاں تقرب کا جو ذریعہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس کی ابتدائی تشریعات مرحلہ وار آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہیں، اور اس تمام تعلیمات، ارشادات اور اس پورے نصاب کی جو تکمیل ہے وہ قرآن پاک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضور علیہ السلام کی شریعت مطالعہ ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ قرآن پاک میں ہی اللہ نے آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے یا اللہ کے قرب کے لیے یا ہدایت کے لیے یا کامیابی کے لیے یا اجر کے لیے یا فلاح کے لیے،
اگر اسلام کو چھوڑ کر اپنی عقل سے، اپنی ریسرچ سے یا کسی بھی اور ذریعے سے، یعنی وحی کے واسطے کو چھوڑ کر، رسالت کے واسطے کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو فلن یقبل من، اللہ کے ہاں وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے، اور وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ قیامت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ تو اسلام کا، اور اسلام کا لفظی معنی چونکہ گردن نہادن بطاعت، اطاعت کے لیے گردن کو رکھ دینا، یعنی سر تسلیم خم کر دینا، یہ اس کا بنیادی ماخذ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد اس کی تشریح میں آ گیا، اور وہ عقل اس کو تسلیم کرے، اگرچہ وہ تمام عقلیہ ہیں، لیکن اگر تسلیم نہیں بھی کرتی ہے، اگر طبع اس کے مطابق نہیں ہے، اس کے مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام، دین، شریعت اور اطاعت یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے وہ کرنا ہے، اس طریقے سے اس کام کو کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اور اس کا حکم ہے۔ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، اور یہی اسلوب ہے کامیابی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب، ان الدین عند اللہ الاسلام، ابھی مفتی صاحب نے بھی یہ فرمایا، تو کیا فرماتے ہیں آج کے اس موضوع کے حوالے سے قرآن کے تعلق میں دین کی اہمیت اور اسلام کو بطور دین پسندیدہ شکریہ قرار جناب دینا؟ سرور صاحب، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے خوبصورت بیان فرمایا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دین دو طرح کا ہے، ایک دین جسمانی ہے، ایک دین روحانی ہے۔ ٹھیک۔ جسمانی یہ ہے کہ آپ نے زبان سے اقرار کر لیا اور اس کے ارکان کو بھی آپ ادا کرتے رہے ہیں، ٹھیک۔ اور دین روحانی یہ ہے کہ آپ نے اپنے قلب و دل پر اور روح پر اس کو وارد کر دیا، ٹھیک۔ آپ نے دل سے اس کو مان لیا۔ زبان سے اقرار کرنا اور ہوتا ہے اور دل سے مان لینا اور ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے زبان سے مانا، ارکان بھی ادا کرتے رہے، لیکن انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہ کیا۔ صحیح۔ لیکن ایک جو روحانی ہے وہ یہ ہے کہ دل سے اس کو تسلیم کرے۔ صحیح۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ جی۔ ایک تو اسلام کے معنی پہ جب ہم غور کریں تو اس میں سلامتی کا معنی ہے، تو اسلام تو سلامتی کا معنی ہے، اس کو کسی دہشت گردی کے ساتھ ہم جوڑ ہی نہیں سکتے، ٹھیک۔ کیونکہ اس کے معنی کے اندر ہی جو مفہوم ہے وہ سلامتی کا معنی ہے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، ہر ایک میں سلامتی کے لیے۔ اب یہ ہے کہ وہ اسلام ہے کیا، جو دین کی وضاحت کی گئی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اس اسلام کی وضاحت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی کون سی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اب یہ شہادت پہ تھوڑی سی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اب آپ اگر کسی عدالت میں شہادت دینے کے لیے جائیں تو شہادت آپ کی قبول تب ہوگی جب آپ جج کے سامنے اقرار کریں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن بات سچی ہے، وہ شہادت قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ تو شہادت تو اس کی قبول ہوگی جس نے دیکھا ہو، صحیح۔ اور اسی لیے صوفیہ کرام جو ہے صرف علم پہ یقین نہیں رکھتے بلکہ دیکھنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، میں کسی شے کو نہیں دیکھتا اس سے پہلے رب کو دیکھتا ہوں، اور لم عابد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا میں جس کو دیکھ نہ رہا ہوں۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں اور بہت اہم مرحلے پہ ہم پہنچے ہیں آج۔ اس دین کے مفہوم کو جاننے کے لیے ہم رہنمائی لے رہے ہیں اپنے اسکالر سے۔ بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں اور گفتگو کو پھر یہیں سے جوڑتے ہیں۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ بریک کے بعد آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بنی الاسلام کا ذکر جو ہے وہ کر رہے تھے خواجہ صاحب، اور شہادت الہیہ پہ بات ہو رہی تھی، اس سے آگے چلتے ہوئے جی کیا فرماتے ہیں؟ جی سر صاحب، میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک تو یہ کہ دین سلامتی کا نام ہے، ہر ایک کی سلامتی چاہتا ہے، لیکن ایک بات علامہ کے زبان سے میں یہ عرض کر لوں گا کہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے، بجا ہے کہ مومن کی یہ بھی شان ہے کہ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یہ خوبی بھی ان مسلمان کے اندر ضرور موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہادت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ شہادت اسی کی قبول ہوتی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔
ٹھیک اب ہم 5 وقت تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے اس ذات کو دیکھا ہے، تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے. لیکن ہم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اس کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. اور اس طرح دیکھا ہے کہ موساز ہوش رفت بیک پر طوِ صفات تو عین ذات می نگری و در تبسمی. حضور نے عین ذات کو دیکھا اور تبسم کرتے ہوئے حضرت خواجہ محمد یار فرید علیہ رحمت نے یہاں فرمایا کہ خدا کو ڈٹھو رات معراج کھل دے ہنستے ہنستے دیکھا ہے اللہ تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے. کیا بات. تو اسی لیے ہم یہ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے ٹھیک. جس کی دلیل محمد الرسول اللہ سبحان ہے. اللہ. اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوں تو لا الہ الا اللہ دعویٰ جو ہے یہ بغیر دلیل کے رہ سکتا. کیا بات کیا بات. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں آج کے موضوع کی مناسبت سے دین قرآن کی روشنی میں اس کی کیا توجہ اور کس طرح سے اس کے معنی و مطالب جی دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ قبلہ سرور بھائی. حضور قبلہ پیر صاحب نے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت رہنمائی عطا فرمائی ہے الحمدللہ. قبلہ سرور بھائی جو دین ہے یہ ایک بہت بڑی وسیع اصطلاح ہے اور یہ اتنا وسیع ہے اس کی اصطلاح کہ اس کے اندر اس کا معنی پیروی ہے، اس کا معنی روش ہے، اس کا معنی طریقہ ہے، اس کا معنی فرما برداری ہے. اور دین جو ہے یہ حساب اور احتساب بندے کا بندے سے ہو یا بندے کا مولا کے ساتھ جو معاملات ہو، یہ بہت جامع اصطلاح ہے. یعنی دین جو ہے آپ اندازہ کریں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، جس طرح حضرت قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہر نبی نے دین کی تعلیم دی ہے اور رب کائنات نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر پھر جناب ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نے دین کی تعلیم جو ہے وہ اپنی امت کو عطا فرمائی ہے. ٹھیک. پھر مقصد بعثت نبوت کا جب رب کائنات نے ذکر کیا وہاں بھی دین کا لفظ استعمال کیا. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. فرمایا یہ جو رسول ہم نے بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین کو غالب کر دے اور دین کو پوری دنیا تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک جتنا ہی اس کو کراہت کے ساتھ دیکھتا ہو. پھر رب کائنات نے کریم آقا علیہ السلام نے دین کی اکملیت اور جامعیت کو جب بیان کیا وہاں بھی دین کا لفظ استعمال ہوا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا رب کائنات نے آج دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت مکمل کر دی ہے. تو دین بہت وسیع تر معنی کے اندر آتا ہے. تو رب کائنات نے دین جو ہے آپ اندازہ کریں کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے. فرمایا یہ پوری جو کائنات ہے یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. فرمایا اس کنبے میں اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے، یہ دین کی تشریح میں کر رہا ہوں کہ دین میں سب سے اعلیٰ کون ہے. فرمایا یہ سارا کنبہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس مخلوق میں اللہ کے بارگاہ میں سب سے زیادہ معتبر کون ہے، مقرب کون ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا سب سے معتبر وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے زیادہ محبت کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب جو ہماری جو ابتدائی گفتگو ہے اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو طریقہ کار ہے اس تک پہنچنے کا، وہ سب سے پسندیدہ اسلام ہے. تو اسلام کی اہمیت اور حقانیت قرآن کی روشنی میں اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے تو کس طرح سے اس کو دیکھیں؟ دیکھیں پہلی بات تو بڑی بدیہی اور کلیئر ہے کہ انسان جب خود اپنی ذات میں اپنے طبعی تقاضوں پہ غور کرتا ہے اور اپنی جسمانی اور روحانی اس کی جو طلب ہے اس کو اگر وہ انصاف کے ساتھ اگر اس پہ خود غور کرے جس کی طرف وفی انفسکم افلا تبصرون سے اشارہ ہے، تو انسان کو اپنی جسمانی اور روحانی جو حقیقی طمانیت ہے، جی جو حقیقی راحت اور سکون ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام میں ملے گا. ٹھیک. اور یعنی اس میں بنیادی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ انسانیت پہ اگر غور کریں تو محققین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی تلاش ہے، اللہ رب العزت کی جو تلاش ہے، تلاش الوہیت، وہ انسان کی فطرت میں ہے. ٹھیک.
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن کی یہ آیت اس پر شاہد ہے۔ اچھا وہ فطرت میں کیسے ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو جس عہد الست کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ہر دنیا میں آنے والا ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی فطرت کے اندر اللہ رب العزت کی تلاش لے کے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک، اور اگلے جو بگاڑ اور خرابی ہے اس کی طرف بھی نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں خود رہنمائی فرمائی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام اور دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کا جو ایکسٹرنل باہر آؤٹ سائڈ جو انوائرمنٹ ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کا ماحول ہے، باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو لے جاتی ہیں خاص اس اپنی ماحول میں جس سے وہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے الوہیت کی تلاش رکھی ہوئی ہے۔ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر انسان اللہ رب العزت کی تلاش میں ہے۔ جو تو سماوی ادیان ہے نا جی، ان کی تو بات بدیہی ہے، جو غیر سماوی ادیان ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک نے اپنے علم، اپنی عقل، اپنی سوچ کے مطابق اللہ رب العزت کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے نا۔ کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اسی کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی آگ کے سامنے ہے، کوئی کسی جانور کے سامنے ہے، کوئی کسی چیز کے سامنے ہے، کوئی کسی چیز کے سامنے ہے۔ تو ان معبودان باطلہ تک پہنچنا عقل کی بنیاد پہ یہ بتاتا ہے کہ الوہیت کی تلاش انسان کی فطرت میں ہے، لیکن وہ سارے کے سارے ناکام رہے، صحیح، وہ سارے کے سارے نامراد رہے، وہ منزل تک نہ پا سکے، اس لیے کہ اس حقیقی الہ اور سچے الہ تک پہنچنے کا جو رستہ خود اس نے بتایا وہ واسطہ رسالت اور واسطہ وحی ہے، جیسے قبلہ پیر صاحب نے شہادت کے ضمن میں اس تصور رسالت اور حقیقت رسالت اور اہمیت رسالت کو بتایا ہے۔ تو اس منزل مقصود تک یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ تک اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کا جو حقیقی راستہ جو منزل تک پہنچنے والے ہیں وہ وہی ہیں جو واسطہ رسالت، واسطہ الوہیت اور واسطہ وحی کے ذریعے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں۔ تو انسان اگر اپنی ان فطرتی تقاضوں پر بھی اگر غور کرے اور اپنی طبیعت کے اس میلان پر بھی غور کرے تو یہ عقل اور بدیہی طور پر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بہتر اور بہترین صرف اور صرف دین اسلام ہے اور کوئی چیز نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب کی گفتگو کی روشنی میں ہم نے یہ جانا کہ دین اسلام جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہمارے فطری تقاضوں کے بھی مطابق ہے اور ہماری جو زندگی کی مثبت جتنے بھی پہلو ہیں ان تمام کا احاطہ بھی کرتا ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کی خصوصیات جاننا چاہیں، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی خصوصیات ہیں، اس کو اگر ایک اوور لک کرنا چاہیں، اس کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھیں؟ سرور صاحب، میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں پر ہے۔ اب وقت کا دامن اتنا نہیں ہے کہ وہ 500 چیزیں میں عرض کروں، ٹھیک، میں ذرا تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں ایک بات کا کہ اس میں سے اسلام کے الفاظ بھی، حروف بھی 5 ہیں اور اس کے ارکان بھی 5 ہیں جی، اور اس میں ایک حج بھی ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جس نے حج کیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، اگر اس نے کوئی ایسی کوئی خرابی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جھگڑا فساد نہیں کیا، کسی قسم کا فسق و فجور نہیں کیا، تو پھر وہ ایسے ہے کما ولدت امہ، ماں نے جیسے اس کو آج پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ تو خوبی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ حج کی جو اہمیت ہے اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک اہم رکن ہے اس میں، وہ ہے یوم عرفہ، ٹھیک، 9 ذی الحج کو۔ باقی بہت سے ارکان ہیں جس کی اس وقت میں ڈیٹیل نہیں عرض کرتا، آپ سب حضرات جانتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں، بہت سے ارکان ہیں، لیکن اگر وہ سارے رکن آپ پورے کر لیں جی اور 9 ذی الحج کو عرفات میں نہ جائیں تو حج نہیں ہوگا، ٹھیک، اور اگر آپ کوئی رکن ادا نہ کریں اور 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں 1 منٹ کے لیے ایک قدم رکھ کے واپس آ جائیں تو ایک فرضیت آپ کی ادا ہو جائے گی اگرچہ نامکمل ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اس کا نام، اس میدان کا، صحیح، میدان عرفات کا، اور وہ میدان عرفات یہ ہے کہ جب اماں حوا اور ابا آدم علیہ السلام جب بچھڑے تھے تو دوبارہ وہاں آ کے ملے تھے، اس ایک دوسرے کو وہاں پہچان لیا تھا تو اس کا نام وہ عرفات رکھ دیا گیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ حج تو اس ذات کو پہچاننے کا نام ہی ہے، ٹھیک۔ اصل ضرورت یہی ہے کہ اس ذات کو پہچانا جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس میں فرق کیا ہے دوسرے ادیان میں اور اس میں دین اسلام میں؟ فرق یہ ہے کہ پہلی امتوں میں بڑی سختیاں تھیں۔ مثلا یہ ہے کہ کسی کو کوئی غلاظت لگ گئی ہے، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے پہ غلاظت لگ گئی، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، مسجد کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ جو دین ہے، دین کا معنی یہی ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دین کے دن کا وہ مالک ہے، یعنی دین کما تدین و تدانو، کہ اس میں جو تم کرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہ دن ایسا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، اس میں یہ سہولت ہے، یہ خصوصیت ہے کہ آپ جتنا بھی گناہ کر لیں، اگر آپ ایک آنسو کا قطرہ بہا دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کر دیتا ہے۔ ایک شعر میں آپ کی خدمت میں عارف رومی کا عرض کرتا ہوں۔ گفت سرکار نے فرمایا، فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، گوشت دار، یہ بات کان میں رکھ کہ فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو، تا بریزد شیر فضل کردگار، تاکہ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، انسان اگر اس کی حضور روتا ہے تو وہ بھی فضل کردگار آپ کو اس کو شیر عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب، دین اسلام کی تعلیمات کا اور اس کی خصوصیات کا اور اس پہ عمل پیرا ہونے کے فوائد کو اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے بیان فرماتے ہیں؟ قبلہ سرور بھائی، دین اسلام جو ہے، دیکھیں امام بخاری علیہ رحمت نے اس کا ایک بڑا خوبصورت معنی بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الجزاء فی الخیر والشر، خیر و شر پر جو جزا ہے یہ دین ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز، دیکھیں جس طرح حضور قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ ادیان سابقہ دیکھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا دین رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا، وہاں کتنی سختی نظر آتی ہے اور یہاں کتنا پیارا حسن نظر آتا ہے۔ یہ فرمایا نا امام بخاری نے کہ الجزاء فی الخیر والشر، فرمایا خیر پر اور شر پر جو جزا ہے یہ دین ہے۔ اور دین مصطفیٰ کے اندر دیکھیں امتیاز کتنا پیارا ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو رب کائنات 10 نیکیاں 10 اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو رب کائنات جناب ایک کے بدلے 700 گنا، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی یہ دین کا امتیاز ہے۔ اچھا، اس میں جو خیر ہے اس میں فضل ہے، اور جو شر ہے اس میں عدل ہے۔ اگر ایک گناہ کیا تو ایک ہی لکھا گیا۔ اور دین اسلام اتنا خوبصورت ہے، جس طرح قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، کہ دین اسلام میں سختی نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور پھر دیکھیں رب کائنات نے دین اسلام کے اندر کتنا حسن دیا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا یہ حبیب جو تمہیں دے دے یہ بھی دین ہے، اور جس چیز سے منع کرے یہ بھی دین ہے۔ تو سرکار دو عالم کے حکام پہ عمل کرنا، کتب سماویہ پہ عمل کرنا، اللہ کے حکام پر عمل کرنا، یہ سارا کا سارا دین ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت سارے ہم نے پہلوؤں پہ جو ہے وہ اجمالی ذکر ان کا کیا ہے، اور یقیناً اس کی تفصیلات میں اگر جائیں تو بہت سارے پہلو نکلتے ہیں۔ بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں اور واپس آ کے ہم بات کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے جو ذکر کیا تھا شروع میں کہ ایک تو اس کا اقرار باللسان ہے، زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں، اور پھر دل سے اس کی تصدیق ہے۔ دین کے راستے کی سچائی کا علم ہونے کے بعد بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کے راستے میں کیوں رکاوٹیں آتی ہیں، اور سچائی کو جان کر بھی ہم اس پر چلنے سے کیوں دور رہتے ہیں، اس پہ بات۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن اور تصور دین کے اوپر، اس کی اہمیت کے اوپر، اس کی افادیت کے اوپر اور اس کے معنی و مفاہیم کے اوپر۔ جب اس آخری مرحلے میں ہم پہنچے ہیں تو ابھی ذکر کر رہے تھے قاری صاحب، لا اکراہ فی الدین کا انہوں نے ذکر کیا۔ اس کو کھولنے کی بہت ضرورت ہے، اور وقت کے تقاضوں کے مطابق کس طرح سے ہم دین کا پیغام پھیلا سکتے ہیں، اور جس میں کوئی تنگی نہ ہو، جس میں کسی کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہ ہو، دین کا پیغام بھی پہنچے اور لوگوں تک اس کی جو حقانیت ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت افسوسناک خبر پہنچی ہے آج صبح کہ ہمارے ملک کے بلکہ عالم اسلام کے بہت ہی ممتاز محترم قاری اور ARYQ TV کے ساتھ ان کا بہت دیرینہ تعلق، اور ہمارے ترتیل القرآن میں، رمضان کی نشریات میں اور ARYQ TV کی جہاں بھی تقریبات ہوتی ہیں اس کے نمایاں حصہ رہے۔ جناب قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب، ملتان سے ان کا تعلق تھا، اور آج
ان کا انتقال ہوا ہے. ہم ان کے اہل خانہ سے RYQ TV کی جانب سے، جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے، جناب عامر فیاضی صاحب کی جانب سے ان سے تعزیت کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں. مفتی صاحب سے ذکر کروں گا کہ قاری صاحب کے حوالے سے بھی کچھ عطا فرمائیے اور گفتگو کو بھی کنکلوڈ کر دیجیے. قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا کرے، اور وہ خوبصورت قرآن پاک پڑھتے تھے اور ترتیل کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کی یہ جو بشارت ہے کہ قیامت والے دن اللہ کریم قاری قرآن سے فرمائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا جا، اور رمضان شریف کی برکتوں سے اللہ انہیں اس منصب پر، اس اعزاز پر فائز کرے. اور ان کی خصوصیت ان کا منکسر المزاج ہونا ہے. ٹھیک. داتا دربار بھی عرس پہ تشریف لاتے تھے، یہاں بھی جب بھی ہم مطلب ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ انکساری اور تواضع ان کے بچوں میں بھی، ان کے بیٹوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرمائے. جو آپ نے سوال فرمایا لا اکراہ فی الدین، یہ وقت تو بہت مختصر ہے، لیکن بالکل پن پوائنٹ پہ یہ بات کروں گا کہ اس آیت کو دیگر اور کئی چیزوں کی طرح بالکل غلط مقصد کے لیے اور غلط مفہوم کے ساتھ پیش کیا. ٹھیک. قرآن کی آیت لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ دین اسلام اپنی دلائل کے ساتھ، عقلی نقلی دلائل کے ساتھ اب انسانیت کے سامنے آشکارا اس کی حقانیت واضح ہو چکی ہے. قد تبین الرشد من الغی. اب یہ جو ہدایت ہے دین کے قبول کرنے میں تنگی زبردستی نہیں ہے، یہ مقصد ہے. ٹھیک. اب اس سے یہ لے لینا کہ دین میں سختی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان کہے کہ جی میں روزہ تو رکھوں گا لیکن پیاس بڑی لگتی ہے، تو میں پیاس سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ پانی بھی پی لوں گا. بھئی یہ تو متضاد چیزیں ہیں. صحیح. کیا خیال ہے؟ بھئی میں حج بھی کرنے جاؤں گا لیکن میں بیوی بچوں سے دور نہیں ہو سکتا، میں پیسے نہیں لگا سکتا. ٹھیک. بھئی اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو وہاں جانا ہے، وہ مناسک آپ کو وہیں جا کے ادا کرنے ہیں. تو دین اسلام جو ہے بنیادی طور پر تو نام ہی اپنے آپ کو ایک مخصوص فریم کے اندر ٹھیک لانے کا ہے. ٹھیک. آپ اگر اس فریم میں آتے ہی نہیں ہیں تو یہ کیا بات ہوگی؟ پھر تو آپ نے اپنی مرضی کی اس کی تعبیر بنائی ہوئی ہے، اور اس آیت کو پڑھ کر اپنے نفسانی خواہشات یا اپنی چیزوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور روکنا نہیں. جناب دین میں سختی نہیں ہے، یہ بالکل باطل ہے اور یہ بالکل لغو ہے. اور اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دین، ہاں دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں، اور دین کے پہنچانے میں اس کا اتنا دلربا پہلو ہونا چاہیے کہ اس کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد اس کو اپنانا. بالکل ٹھیک. بہت خوبصورت پیغام مفتی صاحب نے دیا. آپ بھی کچھ قاری صاحب کے حوالے سے بھی عطا فرمائیے اور گفتگو کو بھی مکمل. جی سرور صاحب، قاری صاحب کے جدائی کا انتہائی دکھ ہے. عرس مبارک پہ ہمیشہ ان کی حاضری ہمیشہ عرس مبارک پہ آیا کرتے تھے، فریدی رحمۃ تلاوت بھی فرماتے تھے، بڑے ذوق شوق کے ساتھ کرتے تھے. اور مجھے اکثر وہ علامہ کا شعر یاد آتا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن سبحان اللہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اور ان میں ان کے نیاز تھا، عجز تھا، انکسار تھا، اور بڑے انہماک کے ساتھ وہ تلاوت کرتے تھے. تو تنہا تیری فرقت میں نہیں شام سے آپوش، رہتا ہے صدا چاک غریبان سحر بھی. تو ہم ان کی جدائی کو کبھی فراموش نہیں کر سکے. اور جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ اسلام کی جو اہمیت ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. ٹھیک. اب دیکھیں روزے کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کی اگر اہمیت کو دیکھیں تو یہ بہت سی چیزوں کا احساس دلاتا ہے کہ آپ کے پاس تو ہے کھانے کے لیے اور آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن اس کے اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے ان کا کیا عالم ہوگا. اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ روزے میں ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن اس روزے کے لیے بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بالکل. اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اس آسانیاں موجود ہیں، اور اس میں اسی طرح آپ کے لیے وضو بڑا ضروری ہے، لیکن قرآن اس میں ہے کہ اگر پانی میسر نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک. آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، سواری پہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اس کے بعد سواری جہاں جا رہی ہے آپ جا رہے ہیں نماز میں. ٹھیک. تو اس طرح ساری آسانیاں
حضور نے اس میں عنایت فرمائی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک. یہ حضور کی شریعت مطہرہ ہے. الحمدللہ ہمارا دین جو ہے دین اسلام، یہ اس میں بڑی آسانیاں ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی قبلہ سرور بھی پہلے تو جو دین کی بات چل رہی ہے اس حوالے سے، الہ کرائے فی الدین کے حوالے سے، کہ شریعت کی حدود کو توڑ کے دین پہ نہیں ہم نے چلنا. لیکن جب ہم ادیان حق کا کمپیریزن کرتے ہیں تو اب دیکھیں شریعت موسوی کے اندر کیا ہے. فرمایا کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تو کہا اپنے آپ کو قتل کرو. 70,000 افراد قتل ہوئے. لیکن دین محمدی کے اندر کتنی آسانی ہے، کتنی نرمی ہے. اور رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تم جانوں پر ظلم کر لو، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. فرمایا تم آ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگو، سرکار کا وسیلہ پیش کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. قبلہ قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ ہمارے اربعین کیو ٹی وی کا مستقل حصہ تھے. اور قبلہ عمر فیاضی صاحب، حاجی عبدالرؤف صاحب بہت محبت فرماتے تھے. اور ہماری جب بھی ٹیم مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں گئی تو پوری ٹیم کو اپنے گھر میں لے گئے. اور میں بھی ایک دفعہ آپ کے گھر میں حاضر ہوا پوری فیملی کے ساتھ، اور مجھے خود باہر روڈ سے بچے ان کے لینے کے لیے آئے. قبلہ قاری صاحب کے لیے میں آخر میں صرف ایک بات ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ بتا دوں کہ آج عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد مزمل کے اندر گلشن مارکیٹ مدینۃ الاولیاء عصر کی نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ ہوگا. سرکار دو عالم کا فرمان جو قاری قرآن کے بارے میں ہے، جب حوض کوثر پر سب لوگ آئیں گے تو سرکار فرمائیں گے سب کو پانی پلاؤ. لیکن جب قاری آئیں گے تو کریم آقا فرمائیں گے ان کو کٹوروں سے نہیں پلانا، بلکہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں کریم آقا نے فرمایا محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے نجات پلاؤں گا. تو رب کائنات قاری صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب اور جناب حبیب اللہ بھٹی صاحب. ابھی آخر میں انشاءاللہ ہم کلام آپ سے سنتے ہیں. جناب خالد احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک شعر آفاق نعت کے اشعار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ رحمت حق پہ بن کے جب آپ گواہ آ گئے، رحمت حق پہ بن کے جب آپ گواہ آ گئے، ہم بھی گلے میں ڈال کر فرد سیاہ آ گئے. تاب نہیں تواں نہیں لنگر و بادباں نہیں، تاب نہیں تواں نہیں لنگر و بادباں نہیں، موجے محیط لطف اٹھ غرق گناہ آ گئے، موجے محیط لطف اٹھ غرق گناہ آ گئے. دیکھ پہنچ گیا کہاں قافلہ ہدی گراں، دیکھ پہنچ گیا کہاں قافلہ ہدی گراں، باب حرم تک اہل دل نعت کی راہ آ گئے، باب حرم تک اہل دل نعت کی راہ آ گئے. شافع خیل مذنبین جیب عمل میں کچھ نہیں، ہم تو گراہ میں باندھ کر آپ کی چاہ آ گئے، ہم تو گراہ میں باندھ کر آپ کی چاہ آ گئے. چشم براہ در پہ ہیں لاکھ گناہ سر پہ ہیں، چشم براہ در پہ ہیں لاکھ گناہ سر پہ ہیں، شاہ امم کچھ اہل غم بحر پناہ آ گئے، شاہ امم کچھ اہل غم بحر پناہ آ گئے. رحمت حق پہ بن کے جب آپ گواہ آ گئے، ہم بھی گلے میں ڈال کر فرد سیاہ آ گئے. ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جناب حبیب اللہ بھٹی صاحب کلام عطا کرتے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. یہ میرا کلام میری پہلی جب حاضری ہوئی تھی 92 میں، تو میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو
جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے۔ بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے، بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے۔ اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے۔ آقا تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے۔ غین غور حضور ضرور کرنی، میرے ترلے آتے ہتھاں جوڑیاں دی، ڈگیاں تو ساڈیاں وچ قدماں ماری ہوئیاں تکیاں توڑیاں دی، ساڈے واسطے تاج سکندریے آقا توڑ تو ساڈیاں جوڑیاں دی، سانو لوڑ تو ساڈی ہر ویلے، تانوں لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے۔ اور سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے۔ آدمی کو بناتا ہے یہ